بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس بایولوجی حیاتیات میں چیپٹر نمبر 5 باب نمبر 5 میں ہم نے مایوسس میں اس کا پروفیز 1 جو ہے وہ لاسٹ کلاس میں ہم نے تقریباً پورا کر لیا تھا۔ پروفیز 1 کے بعد جو کہنا چاہیے کہ سٹیجز ہیں وہ نسبتاً آسان ہیں، تو یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ڈائیکائنیسس آخری جو فیز تھا پروفیز 1 کا، اس کے بعد جو نیکسٹ فیز آ رہا ہے وہ آ رہا ہے یہاں میٹافیز 1۔ اس مرحلے میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ بائیویلنٹ استوائی خط پر منظم ہو جاتے ہیں، جو کہ اپنے سینٹرومیئر سے نصف اسپنڈل دھاگوں میں منسلک ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اگر ہم دیکھیں یہ جو ہے یہ آخری سٹیج ہے اس کا پروفیز کا، جس میں مرکزائی جھلی نیوکلیر میمبرین جو ہے غائب ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے یہ سینٹریول جو ہے اپنے اپنے پول کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ میٹافیز کہنا چاہیے کہ میٹافیز 1 کا فیز ہے۔ یہاں جو ہے ہومولوگس کروموزوم جو ہیں، جو میچنگ کروموزوم تھے یا بائی ویلنٹ تھے، وہ جو ہیں وہ یہاں پر آ کر کہنا چاہیے کہ ایکویٹر پہ آ کر، استوائی خط پہ آ کر جو ہے وہ منظم ہو گیا۔ اچھا، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مائٹوسس میں کیا تھا کہ یہ جو یعنی دو دھاگے جو تھے وہ آ کے یہاں جمع ہو رہے تھے، یعنی یہ اسپنڈل دھاگے جو اگر یہ کھینچتے تو یہاں دونوں طرف ایک ایک جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں کیا ہے کہ یہاں ایک کروموزوم جس کے 2 کرومیٹڈ ہیں وہ نہیں آتا، بلکہ 2 ہومولوگس کروموزوم آتے ہیں، جس میں پورا کا پورا ایک جو ہے ایک سائڈ پہ جاتا ہے اور ایک پورا کا پورا دوسرے سائڈ پہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میٹافیز میں جو ہے یہ آ کر جو ہے استوائی خط پر جو ہے یہ منظم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ فیز جو ہے وہ اینافیز۔ اس مرحلے پر ہم اصل کروموزوم کے ایک ایک ممبر علیحدہ ہو کر اپنے اپنے قطب کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حرکت اسپنڈل دھاگوں کے سکڑنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اینافیز ہے، یہ اس طرف جانے لگیں، یہ اس طرف جانے لگیں۔ اب اگر آپ دیکھیں تو کہنا چاہیے کہ جو کروموزوم بنے تھے پروفیز 1 میں، ٹھیک ہے، تو ان میں سے جو آدھے کروموزوم ہیں، یعنی یہاں پورے ہومولوگس کروموزوم آتے ہیں، یعنی 2 کروموزوم آئے تھے، ایک اوپر ایک نیچے۔ ٹھیک ہے، تو ایک جو ہے ملتا جلتا وہ ایک سائڈ پہ جا رہا ہے اور دوسرا جو ہے ملتا جلتا وہ ایک سائڈ پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ میچ ہوئے تھے، انہوں نے کراسنگ اوور کیا تھا، تو کچھ خصوصیات یہ اس کی لے کر ادھر جا رہا ہے، کچھ خصوصیات یہ اس کی لے کر ادھر آ رہا ہے۔ اب کیا ہوا ہے کہ یہاں یہ 4 کروموزوم تھے اس خلیے کے اندر، یہ ہاف ہو کر، آدھے ہو کر 2 اس طرف جانے لگیں اور 2 اس طرف آنے لگیں۔ ٹھیک ہے، اینافیز میں جو ہے یہ کھنچ کر اپنے اپنے پول کی طرف جانا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ نیکسٹ، دراصل اچھا اینافیز کے بارے میں مزید بتائیں۔ دراصل اس مرحلے پر کروموزوم کی تعداد گھٹ کر آدھی رہ جاتی ہے، کیونکہ آدھے کروموزوم ایک قطب کی طرف اور آدھے دوسرے قطب کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر کروموزوم کے کرومیٹڈ بھی کراسنگ اوور کی وجہ سے ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مختلف بھی ہوتے ہیں اور میچ بھی ہوتے ہیں، یوں کہیں کہ سیم نہیں ہوتے لیکن سملر ہوتے ہیں۔ ٹیلوفیز 1 مرکزائی جھلی کروموزوم کے اطراف میں دوبارہ ظاہر ہو جاتی ہے، کروموزوم کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کروموزوم کی جو اپنی اصلی حالت ہوتی ہے گچھا دار، یہ یہاں انہوں نے مرکزائی جھلی بنائی نہیں ہے، بہرحال مرکزائی جھلی آ جاتی ہے کروموزوم کے گرد، یہ اسی طرح جیسے گچھا ان کا ہوتا ہے اس طرح یہ بننا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، نیوکلیولس بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح 2 دختر مرکزیں یعنی ڈاٹر نیوکلیولائی جو ڈاٹر نیوکلیوس جو ہیں وہ 2 بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہاں جو ہے وہ کیریوکائنیسس جو ہے اس کا مایوسس 1 کا جو ہے پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سائٹوکائنیسس ہوتا ہے۔ مایوسس 1 میں ٹیلوفیز کے بعد سائٹوکائنیسس وقوع پذیر ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اس طرح دختر خلیے وجود میں آتے ہیں۔
ٹھیک ہے، ویسے تو ہونا چاہیے، لیکن اگر نہیں بھی ہوتا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو فوراً ہی دوبارہ انٹرفیس میں جانا ہوتا ہے مایوسس 2 کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ دوبارہ انٹرفیس پہ جاتا ہے. ظاہر ہے یہاں ایک ڈویژن پوری ہوئی ہے، تو اب اگلی ڈویژن کے لیے دوبارہ کروموزومز کو مزید تقسیم کے لیے جو ہے یہ تیاری کرتا ہے، اپنے انزائمز جو ہے وہ تیار کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے جو کہنا چاہیے کہ عضویے ہیں، خلوی عضویے ہیں، ان کی بھی تقسیم جو ہے وہ ہوتی ہے اپنے اپنے لحاظ سے. ٹھیک ہے. سینٹریول بھی مزید اپنی جگہ پر جاتے ہیں، لیکن یہاں ایک چیز ہے جو نہیں ہوتی ہے، ڈی این اے کی ریپلیکیشن نہیں ہوتی، ڈی این اے کی کاپی نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈی این اے آلریڈی ڈبل شکل میں موجود ہے، یہاں اس کی کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کرومیٹڈ موجود ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ جب مائٹوسس ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے جو دونوں خلیے ہیں، جو دو خلیے بنے ہیں، ان کے اندر جو نیوکلیس کے اندر جو کروموزوم آتا ہے یا مرکز کے اندر جو کروموزوم آتا ہے وہ یعنی سنگل شکل کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب مایوسس 1 ختم ہوتا ہے تو اس کے اندر جو دو خلیے بنتے ہیں ان کے اندر کروموزوم جو ہے وہ ابھی کہنا چاہیے کہ اسی طرح ڈبل موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مایوسس 1 میں جو تقسیم ہوتی ہے وہ ہومولوگس کروموزوم کی ہوتی ہے، جو آلریڈی 2 ہوتے ہیں اور ان کے اندر 2 کرومیٹڈ ہوتے ہیں. تو پورا کا پورا کروموزوم ایک سائڈ پہ جاتا ہے، ایک ملتا جلتا ہے ایک طرف چلا جاتا ہے، دوسرا ملتا جلتا جو ہے دوسری طرف آ جاتا ہے. جبکہ مائٹوسس میں کیا ہوتا تھا کہ ایک ہی کروموزوم جو ہے وہ تقسیم ہوتا تھا، اور ایک سائڈ جاتا تھا اور ایک سائڈ جاتا تھا. ٹھیک ہے. ہومولوگس کروموزومز کی اس تقسیم کی وجہ سے دونوں خلیوں میں کروموزومز کی تعداد آدھی ہو جاتی ہے. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس خلیے کے اندر 4 کروموزوم تھے. ٹھیک ہے. اب یہاں ان دونوں خلیوں کے اندر 2 کروموزوم آ گئے. اب جو آگے انٹرفیس یا مابین مرحلہ ہو رہا ہے اس کے اندر جو ہے ڈی این اے کی کاپی کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ آلریڈی یہاں 2 کرومیٹڈ جو ہے وہ مل کر ایک کروموزوم بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو ہے نیکسٹ جو مرحلہ ہے وہ مائٹوسس کا دوسرا مرحلہ ہے. یہ یاد رکھیں کہ مائٹوسس کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ تقریباً قریب بلکہ بہت ہی زیادہ قریب جو ہے وہ مائٹوسس کی طرح ہے. ٹھیک ہے. میوٹک تقسیم کا دوسرا مرحلہ دراصل مائٹوٹک تقسیم ہے، جس میں مائٹوسس 1 تقسیم میں پیدا شدہ ہیپلوئڈ خلیے مزید 2 دختر خلیوں میں تقسیم ہو کر 4 ہیپلوئڈ خلیے ہو جاتے ہیں. یہاں اگر ہم دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ جو ہیں یہ 2 ہیپلوئڈ خلیے بنے. ٹھیک ہے. یہ ڈپلائڈ تھا، یہ ہیپلوئڈ بنے. یہ مزید اس کے اندر بھی مائٹوسس ہوتا ہے، اس کے اندر بھی مائٹوسس جیسا عمل ہوتا ہے. یہ مزید جو ہے 2 اور ہیپلوئڈ خلیے جو ہے وہ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، میوٹک تقسیم کا دوسرا مرحلہ درج ذیل مرحلوں پر مشتمل ہوتا ہے. یہ وہی مرحلے ہیں: پروفیز 2، میٹافیز 2، اینافیز 2، ٹیلوفیز 2. پروفیز 2 اس مرحلے میں اسپنڈل دھاگے وجود میں آتے ہیں، مرکزائی جھلی اور نیوکلیولس دوبارہ غائب ہو جاتے ہیں، جیسا کہ مائٹوسس کے پروفیز میں ہوتا ہے. میٹافیز 2 میں کروموزوم ادھورے دھاگوں سے اپنے سینٹرومیئر کی مدد سے منسلک ہو جاتے ہیں اور یہ استوائی خط پر ترتیب سے منظم ہو جاتے ہیں. ہر کروموزوم علیحدہ دھاگوں سے منسلک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح مائٹوسس میں ہوتا تھا، یہ بیچ میں آ گئے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے یہاں سے یہ کھینچے گا، یہاں سے یہ کھینچے گا. جب یہ کھینچے گا یہ دونوں یہاں سے الگ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، سینٹرومیئر سے.
اچھا، ہر کروموزوم علیحدہ علیحدہ دھاگوں سے منسلک ہو جاتا ہے۔ اب اینافیز 2 میں یہ اسپنڈل دھاگے جو ہے ان کو کھینچنا شروع کریں گے، یہ سکڑیں گے، تو کروموزوم جو ہے اس کے کرومیٹڈ ایک دوسرے سے دور کھینچتے ہیں۔ یہ حرکت اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک ہر کروموزوم کے کرومیٹڈ الگ ہو کر، یعنی نیا کروموزوم بن کر اپنے اپنے قطبین، اپنے اپنے پول کی طرف جو ہے حرکت کرتے ہوئے اس قطبین تک یا پول تک پہنچ جائیں، جیسے یہ پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ یہ اینافیز ہے۔ ٹیلوفیز 2، اس مرحلے میں اسپنڈل دھاگے مکمل طور پر غائب ہو جاتے ہیں اور کروموزوم کے بل کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کروموزوم واپس گچھے دار جو ہے وہ دھاگوں میں تبدیل ہونا، غیر واضح شکل میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دھاگے ہر قطب پر ایک گروہ بناتے ہیں، اس گروہ کے گرد مرکزائی جھلی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی مرکزائی جھلی واپس آ گئی۔ کیریوکائنیسس کے بعد ہر ہپلوئڈ مرکزہ جو مائیوسس کی وجہ سے وجود میں آیا ہے، سائٹوکائنیسس کے نتیجے میں 4 ہپلوئڈ خلیوں میں واضح طور پر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح 4 ہپلوئڈ خلیے وجود میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں یہ چلے گئے دونوں کروموزومز، ان دونوں میں اس سائڈ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں مرکزائی جھلی آئی ان دونوں کی طرف، انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ گچھے دار دھاگوں میں تقسیم کیا۔ اس کے بعد جو ہے سائٹوکائنیسس ہوا جس میں سائٹوپلازم تقسیم ہوا اور یہ 4 ہپلوئڈ خلیے بن گئے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو یہ ان کا جو مادر خلیہ تھا اس کے اندر 4 کروموزوم تھے، جبکہ اب ان سب کے اندر 2 کروموزوم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈپلوئڈ تھا، ڈبل تھا، ٹھیک ہے، اور یہ ہپلوئڈ ہو گئے، سنگل ہو گئے، یعنی ہاف ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اچھا یہاں ایک سوال ہے، اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یہ اس کو سمجھنے کے بعد پتہ چلے گا کہ آخر مائیوسس کا مقصد کیا ہے۔ مائیوسس کی غیر موجودگی میں کیا ہوتا ہے؟ مائیوسس کی غیر موجودگی میں کیا ہوگا، اس کو ہم پہلے اس نقشے سے سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ میل جرم سیل تھا یا فادر کا باپ کا جرم سیل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فیمیل جرم سیل ہے، ماں کا جرم سیل ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کے اندر 46 کروموزوم ہیں، ٹھیک ہے۔ جب اس نے اپنی ڈویژن، مائیوسس ڈویژن یہاں کی، میل جرم سیل نے اپنی جگہ مائیوسس ڈویژن کی، تو اس میں کیا ہوا کہ 4 جو ہے ہپلوئڈ خلیے بنے، فیمیل کی طرف بھی اور یہاں میل کی طرف بھی 4 ہپلوئڈ، یعنی جن کے اندر کروموزوم کی تعداد آدھی ہے۔ اب کیا ہوگا، یہ فیمیل گیمیٹ بنائے، ٹھیک ہے، جو اووم ہے یا ایگ ہے، یہ میل گیمیٹ بنائے جو اسپرم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو ان دونوں کے اندر 23 کروموزوم ہیں۔ یہ ہاف کیوں ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو آگے دوبارہ ملنا ہے، میل اور فیمیل گیمیٹ کو۔ اگر یہاں پر یہ کروموزوم اس طرح آدھے نہ ہوں تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہاں جو ان کی نئی اولاد پیدا ہوگی اس کے اندر 46 کروموزومز نہیں ہوں گے بلکہ 92 کروموزومز ہوں گے۔ تو مائیوسس کا جو عمل ہے، خاص طور پر مائیوسس 1 کا، وہ اسی لیے ہے کہ یہاں آخر میں ہمیں ہپلوئڈ یعنی ہاف کروموزومز ملتے ہیں، جو بعد میں فیوژن کے بعد، فرٹیلائزیشن کے بعد زائگوٹ میں جب یہ بدلتے ہیں، نئی اولاد پیدا کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے 46 کروموزوم، یعنی میل اور فیمیل دونوں کے کروموزومز کے برابر کروموزومز آتے ہیں۔ اگر آدھے کروموزوم یہاں نہ آئیں مائیوسس میں تو یہاں کبھی ایسا نہ ہو بلکہ ایب نارمل جو ہے وہ پیدائش ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں مائیوسس کی غیر موجودگی میں کروموزوم کی تعداد دگنی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے غیر معمولی نشوونما ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، نہیں معلوم کہ کیا ہو سکتا ہے، جو اسپیشیز کی خصوصیات میں تبدیلیاں لاتی ہیں، حتیٰ کہ موت تک واقع ہو سکتی ہے۔ اسپیشی بھی چینج ہو سکتی ہے، اور وہ جاندار جس میں مائیوسس کے بغیر کوئی پیدائش ہوئی ہے وہ مر بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے مائیوسس کی اہمیت کی چند چیزیں بتائیں گے۔ مستقل کروموزومز کی تعداد، اس کی وجہ سے نئی آنے والی اولاد میں جو ہے
وہ وہی تعداد آتی ہے کروموزومز کی جو کہ ماں باپ کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسپیشیز میں جینیاتی تبدیلیوں کے ذمہ دار اس میں، یعنی یہ جب اگر ہم غور کریں تو یہ جو ہے یہ تھوڑی تھوڑی ہر ایک کی خصوصیات لے کر آ رہا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آنے والی اولاد جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ ماں باپ کی شبیہ بھی ہوتی ہے لیکن ماں باپ سے مختلف بھی ہوتی ہے، تو کہنا چاہیے ملتی جلتی جو ہے صفات لے کر آتی ہے، لیکن بہت سے چیزوں میں ان سے جو ہے ایک دوسرے سے کراس ہو رہی ہوتی ہے، کسی اور کی خصوصیات، یعنی باپ سے ملتی جلتی ماں کی خصوصیات لے کر آتی ہے، اور ماں کی خصوصیات ہوتے ہوئے ملتی جلتی باپ کی خصوصیات لے کر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسپیشیز میں جینیاتی تبدیلیوں کے ذمہ دار سے یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے، کہا ہے کہ اگر مائیوٹک ایرر ہوگا، معمول کے مطابق ظہور پذیر ہونے والی مائیوسس تقسیم میں اصل کروموزوم کے جوڑے کے ممبران علیحدہ ہو کر گیمیٹس میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات کسی ہم اصل کروموزوم کے جوڑے ممبران ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اس عمل کو نان ڈس جنکشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں تقسیم برابر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، 23 ادھر آئیں 23 ادھر آئیں۔ اگر کچھ گڑبڑ ہو تو کیا ہوگا کہ یہاں 22 آ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور یہاں 24 آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوگا کہ جب یہ 24 والا یہاں کسی نارمل سے ملے گا ادھر میل گیمیٹ میں، تو یہ ان دونوں کو ملا کر یہ 46 کے بجائے 47 کروموزومز لے کر آئے گا۔ اسی طرح یہ والا جو ہے جو ادھر بن رہا ہے 22 کروموزومز والا، وہ اس کسی نارمل دوسرے کہنا چاہیے گیمیٹ سے ملے گا، تو یہ جو ہے 45 کروموزوم لے کر آئے گا۔ تو ایک طرف یہ 45 کروموزوم لے کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک طرف یہ 47 کروموزوم لے کر آ رہا ہے۔ تو یہ جب یہ زائگوٹ جو اس سے بنے گا اور جو زائگوٹ اس سے بنے گا، اس کے اندر مختلف قسم کی ایب نارملٹی موجود ہوگی، ٹھیک ہے، بہت ساری کمیاں، بہت ساری زیادتیاں اس کے اندر موجود ہوں گی، جو کہ اس کو کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ ایب نارمل بنانے کی وجہ بنے گی۔ اس نان ڈسجنکشن کی وجہ سے غیر معمولی تعداد والے گیمیٹس پیدا ہوتے ہیں۔ ان گیمیٹس کی برابری کے نتیجے میں پیدا ہونے والے زائگوٹ میں بھی غیر معمولی تعداد میں کروموزومز موجود ہوتے ہیں، جو کہ اس کے ایب نارمل فنکشن، ایب نارمل افعال، ایب نارمل پیدائش میں جو ہے وہ باعث بنتے ہیں۔ تو یہ ہمارا کہنا چاہیے کہ میوسس کا جو ہے یہ ٹاپک بھی ختم ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا چیپٹر نمبر 5 بھی 9th کلاس بائیولوجی کا جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا ہے۔